اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84-85 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، گزشتہ درس میں قوم بنی اسرائیل کے جو یہودی علماء تھے ان کے حالات اور اس پہ بڑی سختی کا اللہ رب العزت نے اظہار کیا، اور ایک طرف وہ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے تھے۔ ایک تو ان کی وہ حالت ہے یہودیوں کی۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ایک یہودیوں اور مشرکین مکہ کی ایک دوسری حالت کو بھی بیان کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ان سے عہد لیا تھا کہ آپس میں خون خرابہ نہ کریں اور ایک دوسروں کو گھروں سے نہ نکالیں، اور انہوں نے اس بات کا اقرار بھی کر لیا، جیسا کہ واقعہ پیچھے گزر چکا تورات والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے، انہوں نے کہا میں کتاب چاہیے۔ جب کتاب لائے اور سارے احکام کو مان لیا، اقرار بھی کر دیا، ورنہ کہا کہ میں طور پہاڑ تمہارے اوپر گرا دوں گا، مان لو سارے احکام۔ تو ماننے کے بعد بھی ان کی یہ حالت تھی، انہوں نے دوبارہ اسی قتل و غارت گیری کی اور ایک دوسرے کو گھروں سے نکالا، اور وہی حالت، دشمنیاں اور ضد عداوتیں۔ ان آیات کی تفسیر میں شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی العثمانی صاحب حفظہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس کا پس منظر یہ لکھا ہے کہ فرمایا کہ مدینے کے اطراف میں یہودیوں کے 2 قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، دونوں قبیلے یہودی تھے شروع سے، اور بت پرست جو لوگ تھے مشرکین، ان کے بھی 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، 2 قبیلے یہودیوں کے 2 مشرکین کے۔ یہ اوس اور خزرج کی آپس میں بڑی دشمنی شروع سے چلی آ رہی تھی، مشرکین میں سے جو 2 قبیلے تھے۔ جب کبھی اب ان میں سے جو بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ تھا وہ اوس کا حامی اور دوست تھا، یہودیوں کا دوسرا قبیلہ بنو نذیر وہ خزرج کا حامی اور دوست تھا۔ اب جہاں کہیں اوس اور خزرج کا آپس میں کبھی لڑائی ہوتی تو یہ بنو قریظہ والے اوس کا ساتھ دیتے، اور بنو نذیر جو کہ یہودی قبیلہ تھا وہ خزرج کا ساتھ دیتے تھے۔ اس طرح بالواسطہ یہ یہودی خود ایک دوسرے کے مد مقابل ہو جاتے، اور اچھی خاصی تعداد مشرکین کی بھی ہلاک ہو ماری جاتی، اور یہودیوں کے بھی آپس میں دشمنیاں براہ راست نہیں لڑتے تھے، مگر کسی کا ساتھ دے کر اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتے اور مار دیتے تھے۔ تو یہ ایک ان کی بری عادت تھی جس سے خون خرابہ اور منع تھا، جبکہ یہ لوگ پہلے عہد کر چکے تھے۔ مگر دوسری طرف جب انہی کا کوئی یہودی آدمی کسی دشمن کے ہاں قید ہو جائے تو یہ سب اکٹھے مل کے فدیہ دے کے اس کو چھڑا دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ کیسی عجیب بات ہے،
ادھر تو ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. یہاں کچھ جب ان سے پوچھا تو کہتے ہیں کہ ہماری تورات میں یہ لکھا ہے کہ جب کوئی یہودی دشمن کے ہاں قید ہو تو اس کو قید میں نہیں رکھنا بلکہ سب نے اکٹھے مل کر فدیہ دے کے اس کو چھڑانا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے یہی حکم جس طرح تورات میں یہ بات ہے اس طرح تورات میں یہ حکم بھی ہے کہ آپس میں خون خرابہ نہ کرو, اپنے ہی بھائیوں کو قتل مت کرو اور اپنے لوگوں کو گھروں سے نہ نکالو. ایک حکم کو تو مان لیے تورات کا, دوسرے حکم کا انکار کرتے ہو اور اس کے خلاف چلتے ہو. تو بعض کتاب کو مانتے ہو بعض کو نہیں مانتے. تو ایسے لوگوں کا کیا ٹھکانہ ہے جنہوں نے پوری تورات ماننے کا عہد کیا تھا, اب آدھی آیات کو مان رہے ہیں آدھے احکام کو نہیں مان رہے. اس پر ان کو ٹوکا اور جہنم کی خوشخبری سنائی اور دنیا کی رسوائی کے اوپر بھی ان کو بتایا ہے کہ دنیا میں بھی رسوائی ہوگی, اور فرمایا کہ ایسے لوگ کا یہی حال ہے کہ انہیں دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا اور یہ بڑے ہی گھاٹے نقصان کا سودا ہے, تو قیامت میں بھی ان پہ عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. فرمایا وَإِذَا خَذْنَا, اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے لیا میثاقکم, تم سے ایک پختہ وعدہ عہد. کس بات پر؟ لا تسفکون دماءکم, ایک دوسرے کا خون تم نہیں بہاؤ گے. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم, اور اپنے ہی بھائیوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے. ثم اقررتم, پھر تم نے اس بات کا اقرار بھی کیا. وانتم تشہدون, اور تم اس کے گواہ بھی تھے. لیکن پھر کیا ہوا؟ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم, پھر وہ لوگ تم ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ہی بھائیوں کو آپس میں قتل کیا ایک دوسرے کو. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ, اور تم ہی میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے ہی لوگوں کو گھروں سے نکال دیا. تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, دشمن کے ساتھ اپنے ہی لوگوں کے خلاف دشمن کی مدد کرتے ہیں گناہ اور زیادتی میں. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ, جب کوئی قیدی بن کر آ جاتا ہے تو فادوہم, تم فدیہ دے کے اس کو چھڑا دیتے ہو, حالانکہ وہ محرم علیکم اخراجہم, ان کو گھروں سے نکالنا ہی حرام تھا تجھ پر, ادھر اس کو چھڑا رہے ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تورات کی بعض احکام کو تو مانتے ہو بعض کا انکار کرتے ہو. اب تم ہی بتاؤ, فما جزاء من, اس آدمی کا کیا انجام ہو, یفعل ذلک منکم, جو ایسے کام کرے تم میں سے, سوائے اس کے کہ الا خزی فی الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی کی رسوائی, ویوم القیامت, روز آخرت, یردون الی اشد العذاب, آخرت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اولئک, ان لوگوں کی حالت, الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ, انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے. فلا یخفف عنہم العذاب, ان پر سے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ولا هم ینصرون, اور نہیں ان کی مدد کی جائے گی. آگے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک دوسرے معجزے کا ذکر ہے کہ اکثر ہر وقت اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جبریل امین کو ساتھ رکھتے تھے. یہ ان کا معجزہ تھا. ہر نبی کے ساتھ ایک ایک معجزہ کئی معجزات پیش آئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے جہاں اور معجزات ہیں, دریا پھٹ جانا, پتھر سے 12 چشمے نکلنا, آسمان سے من و سلوا کا اترنا, بادلوں کا سایہ کرنا, اور بہت سارے معجزات میں سے جو آپ نے سب سن لیا دروس کے اندر. ان کے ساتھ ایک معجزہ, ایک اللہ کی تائید یہ بھی تھی کہ اللہ نے روح القدس یعنی جبریل امین کو ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا کہ ان کو دشمن سے کوئی خوف نہ ہو, دشمن ان کو نقصان پہنچانے کا موقع نہ ہو. آگے پھر اللہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں اور باقی رسولوں کے بھیجنے کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ درس میں. اللہ قرآن کا صحیح فہم ہم سب کو نصیب فرمائے.